مہیا کی ہیں؟ ہر چیز چاہے مینا مدینہ سب ہر جگہ۔ آپ نے کس ہوائی کمپنی کے ذریعے سفر کیا ہے؟ پی آئی اے۔ کوئی انڈائریکٹ فلائٹ تو نہیں تھی؟ کوئی انڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، ڈائریکٹ۔ کس اس کے ساتھ تھرو ہے ایئر لائن کے تھرو؟ پی آئی۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں انٹرویو کر رہے ہیں اور ہماری جو تھوڑی بہت خدمات ہیں وہ پہنچا رہے ہیں ہمارے جو حجاج کرام ہیں اور خصوصاً ان کی جو فیملیز ہیں ان تک۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے شروعات کی تھی گورنمنٹ حج اسکیم سے، کیونکہ سب سے پہلے حجاج جو آئے تھے مدینہ منورہ میں وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تھے۔ سو ہم یہاں پہ آئے، ہم نے سب سے پہلے 4 سیلز قائم کیے حجاج کی فیسیلیٹیشن اور ان کی خدمات کے لیے۔ اس میں جو سب سے اہم ہمارا سیکشن تھا وہ حج ٹرمینل کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حاجی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سو ان کی سدباب کے لیے ہم نے وہاں پہ اپنے آفیسرز اور اسٹاف جو ہیں وہ ڈپلائی کیے تھے، جو بر وقت حاجیوں کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے تھے، ان کا سامان اٹھا کر ان کو جہاز سے اتار کے بسوں میں بٹھانا اور پھر انہیں جو ہے بلڈنگس تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ اس طرح دوسرا ہمارا سیل تھا لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا۔ اس دوران یہ حاجی کو جہاز سے اتارنے اور مکان تک لے جانے میں کچھ ان کی چیزیں مس پلیس ہو جاتی تھی، کسی کا بیگ دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تھا یا کوئی دوائی یا کوئی چیز جو ہے نا ان کی گم ہو جاتی تھی۔ تو اس کے لیے ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیمیں تھیں، وہ چیزوں کو ڈھونڈ کے پھر ہم متعلقہ بندوں کو ان ٹائم پہنچاتے تھے۔ تو یہ کافی کارآمد رہی ہماری سیل اور اس میں حاجیوں کو کافی جو ہے نا ہم نے سہولت فراہم کی۔ اس طرح ایک اگلا جو ہمارا تھا وہ یہاں پہ ڈیلی رپورٹنگ کا ہمارا سیل تھا۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم منسٹری کو یعنی انفارمیشن دیتے تھے کہ کتنے حاجی آئے ہیں اور کتنوں نے جانا ہے۔ ایک چوتھا سیل جو ہمارا تھا وہ کمپلینٹ سیل تھا۔ حاجی جب مکان میں چلا جاتا ہے تو ان کو کئی مسائل ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک نمبر دیا تھا جس پہ وہ ہم سے رابطہ کرتے تھے اور اپنی شکایت ہمیں درج کرواتے تھے۔ اس شکایت کو پھر ہم اپنے متعلقہ بندوں کے ساتھ اس کو کنوے کر کے، اس کو کمیونیکیٹ کر کے ان کو حل کراتے تھے۔ اس میں کچھ ایشوز چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے تھے، جیسے کسی کو خوراک کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہوتا تھا، چاول زیادہ ہوتے تھے، یا کسی کو مکان بلڈنگ میں جو ہے بیڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یا اے سی یا پنکھا، اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ ہم ان سے ٹیک اپ کر کے اس کو کراتے ہوتے تھے۔ سو اس پہلے مرحلے میں ہم نے سرکاری حج اسکیم کے حاجیوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ان 4 سیلز کے تحت، اور الحمدللہ وہ جو ہے بہت بہتر رہا۔ دوسرے مرحلے میں پھر پرائیویٹ حج اسکیم کے حجاج کی آمد جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب تک جو ہیں 5,500 حاجی لینڈ کر گئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور یہ تقریباً 120 جو حج گروپ آرگنائزرز کمپنیاں ہیں ان کے حجاج ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمارا کام جو ہے وہ مانیٹرنگ کی حد تک ہے، وہ ہم بڑے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگلا سوال مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہماری رجسٹرڈ حج کمپنیاں ہیں ان کی کارکردگی کے لیے وزارت کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے، اور پرائیویٹ عازمین حج کی شکایات کے ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً 800 کے قریب کمپنیاں ہیں، اور اس سال ان 800 کمپنیوں کے تقریباً 52,000 ٹوٹل حجاج نے حج کرنا ہے، یہاں پہ آنا ہے۔ اس کی کارکردگی کو ہم 2-3 طریقوں سے مانیٹر کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایچ جی اوز کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس کو ہم سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کہتے ہیں، ایس پی اے۔ ایس پی اے میں ہم نے وہ تمام بنیادی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ایچ جی او نے کون سی خدمات سروسز پرووائڈ کرنی ہے، کتنی قیمت میں پرووائڈ کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ سو یہاں پہ جب ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں، پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کی کہیں وائلیشن تو نہیں ہو رہی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب ہماری وزارت نے پیکیجز بنائے ہیں جس میں ساری نٹی گریٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز لکھے ہوتے ہیں کہ بالفرض آپ 10 لاکھ روپے اگر کسی حاجی سے لے رہے ہیں، آپ نے یہ گاڑی میں ان کو سفر کرانا ہے، حرم سے جو بلڈنگ آپ دیں گے اس کا فاصلہ اتنا ہوگا، آپ کھانا 3 ٹائم کا دیں گے، 2 ٹائم کا دیں گے، بیڈز جو ہیں وہ 2 بیڈ کا کمرہ ہوگا یا 4 بیڈز کا کمرہ ہوگا، یہ ساری جو ہے نا اس میں مندرجات جو ہے نا وہ یعنی سائن ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ سو وہ پیکج کے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی سروس پرووائڈر ایگریمنٹ سے ہم پرکھتے ہیں جو اپرووڈ پیکیجز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔
तीसरी चीज़, हाजी से इन्होंने जो पैसे लिए हैं और उनको जो रसीदें दी हैं वो भी हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने पैसे लिए ज़्यादा हैं और बता कम रहे हैं, या कागजात में जो हैं वो ज़ाहिर इस तरह करते हैं कि ये कम है। और चौथी चीज़, हम हाजी से उनकी राय लेते हैं। ठीक। यानी अगर 50 बंदों का एक ग्रुप एचजीओ लेके आया है तो उसमें से 10 से हम प्रोफार्मे भरते हैं, 10% से जो है ना, ठीक। यानी 100 में से 10 और 50 में से 5 हाजियों से हम प्रोफार्मे भरते हैं। और उससे हम यही सवाल पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ कोई हुई हो, आपसे कोई किसी ने बदतमीज़ी की हो, आपको सही फैसिलिटेट ना किया हो। तो अगर हाजी कोई शिकायत दर्ज करता है, फिर उसको आगे लेके हम देखते हैं कि क्या इनकी शिकायत पैकेज और एसपीए में कवर हो रही या नहीं हो रही, और कवर होती है तो फिर हम उसको यानी वायलेशन समझते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो कुछ बताएंगे कितने % शिकायत आई हैं और मजमूई तौर पर निजी हज स्कीम कैसी रही इस साल अभी तक? इस साल तो हज बुनियादी तौर पे बड़ी इमरजेंसी सूरत हाल में बहुत कम टाइम मिला एचजीओज़ को, जिसकी वजह से इनकी तैयारी थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है जितनी हमारी तवक्कुआत थी, हमारा ख्याल था कि इस साल शिकायत बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ कंपनियों के साथ कुछ हाजियों का मसला है, वो हम ऑन द स्पॉट जाके, यानी अब तक 4 कंपनियों के मसाइल, हाजियों के मसाइल जो थे 4 कंपनियों के साथ, वो हम हल करा चुके हैं। माशाअल्लाह। और इसके अलावा 2-3 ऐसी कंपनियां हैं कि जिसके केसेस हम जो हैं आगे कमेटीज़ को हम फॉरवर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा इन्हें कोई ज़्यादा मसला हाजियों को दरपेश नहीं हुआ है। अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो कोई बड़ा मसला उसको दरपेश नहीं। माशाअल्लाह। अच्छा, सब आखिर में ये बताइएगा कि हमारे निजी हज स्कीम के जो पाकिस्तानी हुज्जाज हैं उनके लिए कोई पैगाम, आप अहम पैगाम देना चाहें? देखें, जो हमारे हुज्जाज सफ़र करते हैं एचजीओज़ के साथ, इनके लिए हमारा एक पैगाम ये है कि आप एचजीओ वाले के साथ बैठ के पहले जो एग्रीमेंट साइन करते हो उनको ज़रा पढ़ लिया करें कि आप किस चीज़ पे साइन करते हो। एचजीओ बाज़ औक़ात ये करते हैं, उन्हें कहते हैं हम आपको पहला उम्रा कराएंगे, जबकि इनके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ होता है उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपको एग्रीमेंट कराएंगे, उम्रा कराएंगे। जब ये यहाँ आ जाते हैं तो हाजी हमें कहता है हमें तो इसने उम्रे का कहा था, अब करा नहीं रहा। एचजीओ वाले से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ये एग्रीमेंट में मुझे दिखा दे कहाँ लिखा हुआ है। अब हम बातों पे नहीं जा सकते, हमने एग्रीमेंट पे ही जाना होता है। सो हाजी को 2-3 चीज़ें मालूम होना चाहिए। एक तो वो एग्रीमेंट को ज़रा पढ़ें कि वो किस चीज़ के पैसे दे रहा है, क्योंकि कल वही चीज़ें उन्होंने यहाँ डिमांड करनी है। नंबर 2, वो पैकेज के बारे में बड़ा क्लियर हो कि ये कौन सा पैकेज है, मुझे टोटल कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, इसमें कुर्बानी शामिल है नहीं है, 2 बेड्स वाला रूम देगा, 4 बेड्स वाला देगा, हरम शरीफ से मकान का फासला कितना होगा, खाना 3 टाइम का होगा या जो है 2 टाइम का होगा। ये जो मंदरजात हैं ये हाजी को समझना चाहिए और इसके बारे में वो बखूबी जो है वो एजुकेटेड हो, अपने आप को ज़रा उसके बारे में एजुकेट करें, फिर आगे उनके साथ बढ़ें, फिर उनको मसला भी नहीं होगा और हमें यहाँ मॉनिटरिंग में आसानी भी होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक थैंक यू। यू।